السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا باللہ وتوکلت علی اللہ۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آج اللہ کے اذن سے بارش بھی رکا ہے۔ آپ لوگوں کو سب کو اللہ نے رحم کر ہمیں راستے آسان کرے ہیں۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ آسمان پہ تارے جو دیکھتے ہیں، تارے جو دیکھتے ہیں، بات کوئی بیچ میں نہیں کریں گے مہربانی۔ رات کو چاند کے جو چاند اور تارے جو دکھتے ہیں، سکھانے والا چاند ہوگا، جو سیکھنے والے تارے ہوں گے۔ اس سے بڑی کوئی خوبصورت بات ہوگی کیا؟ بڑی بات ہوگی کیا؟ سیکھنے والے کا مول کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے مول۔ اللہ بہت پسند، بہت قدر کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے، اتنی قدردانی کرتا ہے کہ بہت پیار پیار سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اور خود بھی سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دماغوں میں ڈال کر۔ اب ٹیچر کے ساتھ جو سیکھتے ہیں، اس کے بعد خود بھی آپ کو کئی چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں۔ وہ بھی قرآن بھی انہی سے سیکھے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ، ہمیں صبر ہی تو نہیں ہے، سب ہے، صبر ہی تو نہیں ہے، ہمیں صبر نہیں ہے۔ چار چیزیں دیکھیں، کسی صحابہ نے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، جب تک انسان کامیاب نہیں ہوگا، جب تک ان چار چیزوں پہ عمل کرے گا، میں اور آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دیکھ لیں۔ چار چیزیں پر ہم کو نہیں ہے صبر۔ اسلام کا عروج اور ہمارے انسان کا عروج و ترقی، ہماری ترقی کون نہیں چاہتا، سکسس کون نہیں چاہتا، مگر چار چیزیں ہم میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تو ایک نہیں ہے، چاروں چیزیں ہم میں نہیں ہیں۔ چار چیزیں ذرا سنبھل کے سمجھاتی ہوں، تاکہ ذرا گھسنا مشکل ہے، گھسے گا تو عمل ہوگا دماغ میں، اور ہمیں گھسانا چاہیں گے تو وہ گھسے گا، ہم وہ دماغ میں گھسانا نہیں چاہتے تو وہ گھسے گا بھی نہیں۔ وہ مطلب بولنے کا، ہم اس کو عمل نہیں کرنا چاہتے تو ہم غور سے سننا نہیں چاہتے، غور سے سنیں گے تو ہم عمل کریں گے، نہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ الحمدللہ۔ اب رہی بات نمبر 1، الصبر للحکم۔ الصبر للحکم، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ صبر کرنا۔ اللہ کا حکم دیکھیں، ایک شرعی ہے، شریعت۔ یہ باتیں میں بولوں گی تو آپ کے دماغ سے ہٹ جائیں گی۔ شریعہ یا قدریہ، پتہ نہیں یار کون کیا بیان کرے، گئے کیا کی بکے اور گئے۔ اس لیے میں آپ کو وہ بھی سمجھاتی ہوں، یہ بھی سمجھاتی ہوں ذرا۔ شریعہ شریعت، قدریہ قدر یعنی کہ قسمت۔ بولو، آپ بولو، شریعہ شریعت، اس کے بعد قدریہ، قدر یعنی کہ قسمت۔ یہ باتیں معلوم ہوں گی تو قرآن کریم کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم صرف شریعت پہ رہتے ہیں، قدریہ پہ نہیں رہتے، قدریہ پہ رہتے ہیں تو شریعت پہ نہیں رہتے۔ یہ دو چیزیں ہمیں آنی چاہیے۔ نحو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ نحو کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ منع کرے ہیں، کئی چیزیں حکم کرے ہیں۔ جو حکم کرے ہیں اس پہ بھی صبر کریں، جو منع کرے ہیں اس پہ بھی صبر کریں۔ پھر دوبارہ جا کے سمجھاتی ہوں، کسی کی سمجھ نہیں آئی واپس، ڈونٹ وری، اللہ از دیر۔ شریعہ قدریہ، دو چیزیں۔ نمبر 1 شریعت۔ شریعت کا معنی قرآن کریم میں جو آپ کو احکام ملے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کا حکم ہم سب کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ۔ قدریہ قدرت، تمہاری نصیب، تمہاری تقدیر، تمہاری نصیب،
اللہ تعالیٰ میں ان دونوں میں آپ کو کئی چیزیں کرنے کے لیے کہتے ہیں. پہلے بھی ٹاپک گزر چکا ہے, اندر الگ طریقے سے. آج کچھ اور ملتا جلتا سامان کچھ الگ طریقے سے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ہم اسلام کیا سیکھے, ہم لوگوں نے کیا سیکھے؟ عبادت کس طرح کی تھی جو اللہ تعالیٰ, ہاں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جو کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کریں گے تو بھی, نہیں کرنے کے لیے کرتے ہیں تو بھی. تسبیح پھینک دیجیے گا, دفن کر دیجیے گا قبرستان میں. کتنے تسبیحیں ہیں ہم نے پورے کر دی. یہاں تک کہ ایک میرے پاس تسبیح تھی, میں نے پہلی بار ہجر اسود کو جو رگڑا تھا میں نے, ایسے کالی تسبیح تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ رات دن وہ رہتی, میری بڑی چاہتی تھی, اتنی بڑے من کے تھے. جیسے میں نے گھسی اس میں اللہ لکھا گیا, میں نے نہیں لکھی تھی قسم اللہ تعالیٰ کی. میں نے اس تسبیح کو قبرستان میں دفن کی. میں نے کتنا دل رکھنا اس کو کرنے کے لیے. آج کوئی شو پیس مجھے تحفہ دینے آئے, بولے نہیں منع ہے, نہیں کرو. اللہ لکھ دیے ہجر اسود میں نے گھسی, یہ میں لے جا رہی ہوں گھسی, ویسے گھسی. اچھا وہ اللہ ابھی بھی میرے آنکھ میں گولڈن کلر کا اللہ آنکھوں میں گھوم رہا ہے. یہ گھومتا رہے موت تک, یہ گھومنا اور وہ گھومنا بہت فرق ہے. اوکے, انگلیوں میں کریں. ایک دن ہماری میت کے ہاتھ ایسے ڈال کے بند کر دیں گے تو پورے ہمارے ساتھ آئیں گے. نہیں گننا. تسبیح آتی ہے خبر میں؟ نہیں آتی. کیا آتا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ پورے 30 پر 3 کی بات آتی ہے. 2 بار کر لیں اور ایک انگلی کر لیں, 30 پر 3 ہو جائے گا. 100 کی جب آتی ہے بات, دیکھو اللہ پسند کیا نا تم کو, سب کو مل رہا ہے سبق. ایک 15 بار کریں, ایک انگلی اٹھا لیں, اور ایک بار 15 بار 2 انگلی اٹھا لیں, 7 انگلیاں میں گن لیں, ہو گیا 100 چلر. یہ انگلیاں میں بولتی ہوں نا, میں مرنے سے پہلے یہ انگلیاں, میں نے کہا نا یہ انگلی میں ہڈی کا جو میرا پرابلم ہوا تھا, اسی انگلیوں کی ذکر کی برکت ہی تو غیب سے علاج ہوا. وہ تسبیح لے جا کے پھونک کے سر پہ سے گھما لیتی, جسم پہ گھما لیتی تسبیح کو. وہ نہیں ہے, بدعت ہے. آپ انگلیوں کو پہ کرو, یا آپ انگلیوں پہ آ گیا, اپنے اندر رس آ گیا. ڈاکٹرز کو جا کے پوچھو, ہندو جو کیا کہتے ہیں, واٹ از دیٹ, آئی ڈونٹ نو. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں اسے, یوگا. دیکھو سب معلوم اللہ تعالیٰ. اللہ یوگا جو کرتی ہیں اس کے بعد انگلیوں میں کرتی ہیں ایسے. یہ انگلیاں کے ٹپس میں یہ پورے تمہارے اعضا ہے نا, اعضا کنیکٹ ہیں ہمارے. یہ انگلیوں کے میں جو میں پریشر پوائنٹ کرتی ہوں, جو میں علاج جانتی ہوں نسوں کا, یہ انگلیاں کو یہاں دباتی ہوں تو یہاں کی رگ تک جاتا ہے, اور ایک انگلی دباتی ہوں تو یہاں تک آتا ہے. یہ انگلیوں میں ہے. تمہاری تسبیح تمہارا علاج بھی چل رہا ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہ انگلیاں ہمارے پورے ہمارا علاج ہے, ہمارا علاج ہے. اوکے, تسبیح یہ ہمارا علاج ہے, یہ علاج ہے. اوپر کا سوچ دیکھو, گھماؤ, وہی اور ایک بار, بس زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ انگلیاں ہمارا علاج ہے, ہمارے ساتھ رکھیے گا. میں مرنے کے بعد نہ تسبیح آئے گی, میں مرنے کے بعد نہ قرآن آئے گا. تو یہ فکر کرتی ہوں کتابیں اتنے سارے جلدی پڑھ لوں, جلدی یاد کر لوں, جلدی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. کپڑے بھی دے کے سفید ڈریس کو لپیٹ کے کہتی ہوں یہ بھی کفن ایک ملے گا, وہ کفن بھی بوسیدہ ہوگا. لا, میرے جسم کو تو قیامت تک کیڑے کھانے نہیں کرا. لا, تو کہا ہے نا کئی جسموں کو تو کھانے نہیں دیتا نا, کئی جسموں کو چھوڑ کے ایسا ہی رکھتا ہے نا. یہ تیری شان ہے نا, نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہی ہوں, نوکری کر رہی ہوں, سب سے لڑ رہی ہوں, میرے بھی جسم کو کیڑے نہ کھائے. اللہ اتنا سا لگتا ہے تو زخم ہو جاتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی تیری خاطر. تو چاہا تو حکم کرے تو, ورنہ کچھ بھی نہیں نا. تو ہم اعمال وہ کریں گے جو اس کو پسند ہے. اللہ وہ کام کرے گا جو مجھ کو پسند ہے, جو تجھ کو پسند ہو مجھ کو پسند, جو مجھ کو پسند ہو تجھ کو پسند. تو رب کی ادا ہو گئی نا, ہمیں اس کی ادا آ جانا چاہیے نا. بس یہی ہمارا دین ہے. تو 4 چیزوں میں نمبر 1, اللہ کے احکام پہ صبر کریں. فار ایگزامپل, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, خیرات ہے, صلہ رحمی ہے, ماں باپ کے ساتھ حقوق ہے, پڑوس کا حق ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. چند چیزیں اس میں سے میں سمجھاتی ہوں. نماز ہم
کسی کو ہوتا نہیں، آپریشن ہوتا ہے، پیٹ بڑا رہتا ہے ان کا، وہ جھک کے انگلیوں میں، پیروں کی انگلیوں میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، دھوتے نہیں، پیسے پیر انڈل کے آ جاتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے میسج کرے تھے جو وہاں پہ بیٹھتی، آ جا ہی نہیں ہے، رضوانہ، تو کہا جب سے میں انگلیاں کر رہی ہوں مجھے بہت خوشی مل رہی ہے، اچھا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اصلاح کرائے تم ہمارے دین کی۔ اب اللہ نے کیا کرے، صبر کرے نا، ذرا پیٹ میں درد دین تو صبر کرے نا، جھک کے انگلی ڈال کے پیر اٹھا کے کرے نا، صبر کرے نا۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نیچے سجدہ کرنے کے لیے سانسیں رکتی ہیں، مگر سانسیں چلتی بھی اسی سے ہیں۔ ذرا صبر کریں نا، ذرا صبر کریں ان چیزوں میں۔ نماز آپ کو کھڑ کے پڑھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں معاف نہیں رکھا ہے، بیٹھ کے پڑھیں۔ کب؟ جب بالکل بھی آپ نہیں کر سکتے۔ سجدہ آپ کو جب تک آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کو نیچے سجدے کے بغیر تمہیں اجازت نہیں ملتی ہے۔ اگر دوسرے کام کے لیے اگر ہم بیٹھ گئے نیچے تو بالکل بھی تمہیں وہ قبول نہیں ہوگی ہماری عبادت۔ دوسرے کام کے لیے بھی ہم بیٹھ نہیں سکتے، نیچے ہی نہیں بیٹھ سکتے، بالکل ہمارے لیے ناممکن ہے وہ چیز، تب ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ صبر کریں، درد کا برداشت کریں، صبر کریں، یہی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ ذرا کچھ ہو گیا، لو جی چیر، اللہ اکبر، مار لیے ڈبکیاں، کیا سمجھتے ہو؟ احکام پہ صبر نہیں ہے تو ہمیں عروج ہی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، ذلت ملتے رہے گی، عذاب ملتے رہے گا۔ اللہ نے یا یہ دیں گے یا وہ دیں گے، ان پہ کاموں پہ صبر کرو، آپ کو عزت کی، اکرام کی انتہا بڑھاتے رہیں گے۔ صبر کریں، بالکل بیٹھ نہیں سکتے، انسان بیڈ ریڈن ہے، اٹھ کے بالکل بھی انہیں نہیں کر سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا، سو کے نماز پڑھو۔ قرآن کریم کی آیتیں بتا رہی ہوں میں، کون سے سورے میں ہے آپ لوگ مجھے میسج کریں گے ڈھونڈ کے، گھماتے جاؤ، رمضان میں پڑھائی ہوئی ہوں میں آپ کو، کون سے سورے میں ہے، بیٹھ کے، کڑ کے، لیٹ کے، ہر طرح سے میں ہے تمہارے پاس، آگے ہی ہے، شروعات میں ہی ہے، میں نام نہیں بتا رہی ہوں، بسم اللہ تعالی بتاؤ مجھے۔ سورے کا نام نہیں ہے، دیکھ لیے؟ جو تہجد و فجر کو دیکھتا ہے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ بھیجو مجھے فلانے سورے میں، فوٹو پکڑ کے آیت بھیجو تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے یہ حق ہے، یہ سچ ہے جو بیان کرتے ہیں، یہ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ سچ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں، یہ کوئی اور دوسری باتیں نہیں ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آپ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، نزا کی حالت ہے، اللہ اکبر، یہ نزا کی حالت ہمیں نہ دے، ہمیں سجدے میں دے، ہمارے گردنوں کو تیرے آگے جھکا لے، ہر حال میں ہم جھک رہے ہیں، ہر حال میں ہم جھک رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر کے جھک رہے ہیں۔ بارش خوب پڑ رہی ہے، ٹھنڈے پانی میں وضو نہیں کر سکتے، گرم پانی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی میں، برف میں کبھی گھومنے چلے گئے، صبر کے ساتھ اسے پانی سے وضو کر لیجئے گا۔ نہیں اگر دم چلے جا رہا ہے، روح چلے جائے گی، مر جائیں گے، بالکل بھی ٹھنڈا پانی، جنابتی ہو گئی ہے، جنابتی ہونے کے بعد پانی نہا بھی نہیں سکتے تو جسم پہ پانی نہ ڈالیے گا۔ جنابتی کی حالت میں صحابہ نے جماعت سے نماز پڑھائے تھے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن اتنا آسانی پیدا کیا ہے، صبر اتنا ضروری ہے انسان کو کہ شکایت کے سب جا کے انہوں نے جنابتی کی حالت میں نماز پڑھائے، انہوں نے آیت نکال کے دی قرآن کریم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، مسکراتے ہیں، قربان اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ پہ، قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پہ، اللہ تعالیٰ کب مسکراتے ہیں وہ بھی ہے، اب نہیں بات کروں گی میں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اس بات پہ، صبر نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اب ہم ذری تھوڑی دیر ہے، ابھی ہماری کار کھڑی ہے، پکنک کو جانا ہے، ابھی ہمیں نکلنا ہے، ابھی چلو جلدی چلو، نکل جاؤ۔ حج کے لیے بھی میرے ساتھ ہوا، میری ساتھی ہے یہاں پہ، جویریہ ساتھی ہے میری، بیٹھے رہے ہم، نہیں صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے۔ کیوں میں نے صبر کری؟ لوگ میرا مذاق اڑائے، کوئی بات نہیں ہے، مذاق اڑا لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کریں، صبر کریں، لوگ تانے دیں گے، آپ کو باتیں کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ صبر کریے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں فجر کو ہی یہاں سے نکلوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو نکلے تھے، میرا حج بیکار ہو جائے گا،
میرا حج بیکار نہیں ہونا. میں حج مبرور کی نیت کر کے آئی ہوں. بر والا حج چاہیے, نیکیوں والا چاہیے, ابرار والا چاہیے, مجھے بر والا چاہیے. نہیں ہوتا, اسے بھی نہیں ہوتا. چلو 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 نکلو, وہاں جاؤ کو پڑھے بولے نہیں, اتنی دیر صبر کرے نہیں ہوگا, اب ہم صبر نہیں کر, نکلو یہاں سے. میرے شوہر زویری اکثر انہوں نے کہا, دونوں نے کہا اچھا زویری 12 رکعت, اللہ اکبر. تم بولتے ہی رہو, رکعت بن کے وہیں پہ کڑ گئے. صبر کرے جب تک کرنا صبر کرے. اب صبر ہماری نماز ہے. چلو یوں ہمارے نوشو بولے با میں خدا یوں نہیں مانے تو نہیں ہوتا, عورتیں بھاگ گئے گئی. اچھا یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہمارا فرض ہے, اس کے بعد شوہر کا ہے. مگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنے شوہر کی فرائض لا رہے. اگزامپل بتا رہی ہوں, وہ گواہ ہے, وہ گواہ ہے. ایک دن میں اسے ریکویسٹ کرتی ہوں, جویریہ کو, میرے بھائی کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو لے کے آئیں بیت المال میں, تاکہ دلیل گواہیاں چند ملیں سب کو. دین ہمارا ہے کیا, ہمیں کرنا کیا چاہیے, کن کن حالتوں سے گزرے ہم, کن کن حالتوں سے کرنا چاہیے. آپ سب جلد بازی کر لیتے ہیں, کئی لوگ بالکل نہیں کریں, صبر کر رہے ہیں. آپ نہ کریے گا. گاڑی کھڑی ہے, اب پکنک کو جانا ہے, جانے والے نکلنے والے ہیں. رہو جی میں نماز پڑھ لے کے آتی ہوں, رکو جی, بولا نہیں نکلو گھر کو, نہ چھوڑ کو چلے آ تو, چلو با آ رہی ہوں. آپ کو کیا ضرورت ان کو بولنے کے لیے نماز پڑھ کے آتی ہوں جی. نہیں, غلطی سوری غلطی کس کی ہے؟ شوہر کی نہیں ہے, ہماری غلطیاں ہیں. تھوپتے ان کے اوپر ہیں, ڈالتے ان کے اوپر ہیں. اللہ اکبر باندھو, تمہارا فرض ہے, پڑھ کے جانا, پڑھ کے چلے جاؤ. ذرا وقت پہلے پڑھنا ہے, پڑھ کے چلے جاؤ. تھوڑا دیر آگے بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں. 2 نمازیں ملا کے کون سی ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ سفر. دیکھیں ہم نے ابھی تک ہنس رہی ہو, نکلو نکلو جی, چلو جی بعد میں پڑھ لو جی, ابھی تک ہنس رہے ہیں, ابھی تک ہنس رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا نام لیں, پھر یہ صبر کریں. پھر روزہ ہے, اب ہم بالکل نہیں رکھ سکتے, اللہ نے بعد میں مہلت دی ہے, بعد میں رہ کر ادا کر سکتے ہیں. دوسری بات, پھر اس کے بعد حج ہے. جو بھی ہے معاملات, حکم اللہ کے احکام پہ ہم صبر کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں دیں گے, رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیں گے. نمبر 2, تقدیر. الرضا بالقدر, الرضا بالقدر, راضی رہو تمہاری قسمت کے اوپر. ایسا شوہر ملیا مجھے کالا, صورت دیکھے تو خیات ہے, تمہاری قسمت ہے, راضی ہو جاؤ. بہت خوبصورت, حد سے زیادہ ہے, یہ تمہاری تقدیر ہے, راضی ہو جاؤ. بچے اچھے نہیں ہیں, نافرمان ہیں, اللہ سے دعا کرتے رہو, صبر سے دعا کرو, راضی ہو اللہ سے. یہ ہمارے بد اعمال ہیں جو ہمارے بچے خراب ہیں, ہمارے بچے جو صحیح راستے پہ جو نہیں چل رہے ہیں, ہمیں جو زور سے جو ڈانٹ کے جو بات کرتے ہیں, یہ ہمارے بد اعمالی ہیں. ہمارے گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں, یہ ہمارے اعمال ہیں, یہ ہماری تقدیر ہے. جو ہم جو کرے ہیں ہمارے آگے یہی آیا ہے, تقدیر. الرضا بالقدر, تقدیر میں کیا ہے وہ لکھ دیے. تقدیر پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ لکھے ہیں, کوئی درد ہوگا, کوئی تکلیف ہوگی, کوئی تکلیف ہوگی, کوئی آزمائش ہوگی, کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا. فار ایگزامپل, رات کو بہت تکلیف ہو رہی تھی, مجھے ایچنگ جیسا ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ میری تقدیر ہے, میری تقدیر میں تو نے لکھ دیا ہے, میری تقدیر میں لکھ دیا ہے, یہ تقدیر میں تو نے لکھ دیا ہے, میں صبر کر رہی ہوں. مگر یہ تقدیر میری ہے, مگر بنانے والا قادر تو ہی ہے, وہ علی کل شیء قدیر. میں دیوانی ہو رہی ہوں, مجھے پاگل جیسا ہو رہا ہے, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, میں کس کو پکاروں؟ میں شرک نہیں کرتی, میں بدعت نہیں کرتی, میں تیرے علاوہ میں کسی کو نہیں پکارتی یا رب, تیرے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں پکارتے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں,
تہجد کے ٹائم پہ میری اتنی بری حالت تھی، کبھی ادھر ایچنگ ہو رہی ہے، کبھی ادھر ایچنگ ہو رہی ہے، ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں چاقو لے کے نا اپنا جسم کاٹ ڈالوں. یہ ہونا بھی آج سمجھانے کے لیے تھا ہوگا میرے لیے، یہ بھی میری تقدیر تھی. بہت روئی میں اللہ تعالیٰ کے پاس، جتنوں کو تکلیفیں ہیں دنیا میں سب کے تکلیفیں حل کر دے، جو بیمار ہے سب کو شفا دے دے، سب کو تیری رضا کے کام، جو درد میں جو دعائیں نکلتے ہیں نہیں بڑے دل کے اندر سے گہرائی سے نکلتے ہیں، تیری رضا کے کام کرا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، سب کو تیری رضا کے کام کرا لے. اللہ دنیا کے کونے کونے میں مرنے کے بعد آخر بندے تک تو ہدایت کا راستہ تو کھول دے. آپ دعائیں کریے گا. میں کوئی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی، نہ میں کوئی دوا کھائی، نہ میں دوا لگائی. وہیں مسلح پہ روتی رہی، مسلح پہ گڑ گڑاتی رہی، اس کو پکارتی رہی، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو مجھے آزما رہا ہے نا. تو نے کہا ہے آزمائشیں لکھی ہوئی ہے، تو نے کہا ہے آزمائشیں ہیں، مگر صبر نہیں ہو رہا ہے. اب کون ہے میرا؟ تو ہی والی ہے، تو ہی مولا ہے. بس عبادت میں ہی وہ کہاں غائب ہوا، وہ کیا ہوا، پوچھی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے سنبھالنے نہیں ہو رہا ہے، آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں جاتی ہوں، نہیں ہے تو تمہیں کافی ہے میرے لیے، کافی ہے تمہیں میرے لیے. قدر ہے، یہ قدر ہے، قسمت ہے، قسمت ہے. ہر بڑی چھوٹی بڑی چیز قسمت ہے. یہ کوئی ذلیل کرتا ہے، یہ قسمت ہے. یہ گناہوں کو دیکھو، گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے احکام پہ صبر کریں، احکام پورے کریں. جھکنے نہیں ہو رہا ہے پورا جھکیں، کھڑنے نہیں ہو رہا ہے پورا کھڑیں، سجدے میں جانے نہیں سجدہ کریں، لمبی دیر تک سجدہ کریں. انسان سے رکتے رہیں گے اس کی خاطر، کیونکہ قبر میں بھی جا کے سونا ہے، وہیں بھی ہوگا. قبر کو یاد کر کے اندھیرا کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قبر کا دیدار ہے. سجدہ دیکھو، آنکھ جب کھلتے ہیں تو کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. روشن سے گھر میں بھی، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ایسے لیٹنگ کی جگہ بھی سجدے میں جا کے آنکھ کھولے تو اندھیرا نظر آتا ہے. تم دیکھ رہے ہو قبروں کو، قبر کو روز سر سجدے میں دیکھتے ہیں، نہیں معلوم سجدے میں خبر دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہم سمجھ نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے. تو راضی ہو جاؤ، تقدیر پہ راضی ہو جاؤ. یہ بیوہ سی تقدیر میری، یہ بیوہ سی نصیب میرے، یہ بیوہ سی نصیب، یہ بیوہ سی قسمت من بولتی نہیں، ہر کوئی بولتی قسمت من کو آئی. یہ نصیب میں یہی شوہر ملا تھا، ہاں یہی ملا تھا تمہارے لیے. نصیب میں یہی بچے تھے، ہاں یہی لکھے تھے اللہ تعالیٰ نے. یہ سسرال تمہارے نصیب میں تھا، کیا کری تھی میں دنیا میں، بہت کچھ کرے تھے گناہ، اس لیے سب برا سسرال ملا ہے. اللہ تعالیٰ وہی سسرال کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. راضی ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھتے ہیں، اگر ہم راضی ہو جائیں گے تو معاملات حل ہو جاتے ہیں، معاملات حل ہوتے ہیں. قسمت ایسی، یقین مانو نہیں مانو مجھے نہیں معلوم، میں نے تقدیر کو میں نے راضی ہو گئی. کیا ہے یہاں پہ لکھا؟ اریدہ بالقدری. راضی جب میں تقدیر پہ ہو گئی. آج گھر کا جو کام کرنے والے، جو ڈیپ کلیننگ کرنے ویک میں ایک باری میرے پاس آتے ہیں، آج وہ نہیں آ سکی، ہاتھ مار لگے، اللہ ان کو شفائے کاملہ دی، گر گئی. یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، میں تقدیر پہ راضی ہوں. تو کل پورا گھر میں نے صفائی کی. کون تھے؟ آپ دونوں تھے، آپ بھی تھے. پورا گھر میں بولے کیوں میں آج اتنا صفائی کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا آج میڑ آنے والی نہیں ہے، آج مجھے پڑھنے کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا، کیونکہ میں نے اللہ سے روز صبح کو کیا کہتی ہوں، جو بھی میرا معاملہ شام تک کا ہے میں تیرے حوالے توکل کرتی ہوں. آپ کرتے ہیں؟ اٹھ کو کھڑے چلو، مائی پلاننگ نہیں کر رہی، روز اٹھ کو کر رہی توکل. جو نہیں کر رہی ہو نہ کرو،
توکلت علینا یا ربی فوضت علیک امری، یہ پورے کام میرے شام تک کے تو بنا دے اللہ. بار بار پڑھتے رہو. میں نے کعبے کی طرف میری ایکسپیرینس جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھی، جب غفلت میں پل بھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو جاتے تو فوراً کہتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأن کلہ لا الہ الا انت. تیری رحمت سے میں کعبۃ المکرمہ کعبے کو جیسے دیکھتی، بسم اللہ اللہ اکبر کہتی تو فوراً دروازہ آتا. حجر اسود کے بعد دروازہ آتا ہے نا، کر کے ذرہ آگے جاتی تو دروازہ آتا. درود پہلے پڑھ لیتی میں، مقام ابراہیم ہے نا. پھر اس کے بعد دروازہ دیکھتی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ جلدی پڑھ لیتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے اللہم رحمتک ارجو، میرے کام بنا دے، دنیا آخرت کے کام بنا دے. ایسے کام بنتے ہیں. یہ میٹ کا ایک نیا ایک ایگزامپل تمہیں بتا رہی ہوں. پڑھا کرو، عمل کیا کرو، میرا ہر کام تو بنا دے. واصلح لی شأن کلہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. تو رحمت کے دروازے کھول دے، تیری رحمت سے میرے ہر بگڑے کام تو بنا دے. لا جاتے ہیں بگڑی بنا دو سرکار، بگڑی بنا دو، بگڑی بنا دو، بگڑی بنا دو. قوالیاں گاتے ڈھول بجاتے رہ گئے، تک گئے. بگڑی تو بنی نہیں، بگڑی تو میری تو بنی نہیں تھی. بگڑیاں بگڑتے چلے گئے تھے. جس دن ہم نے رب کو پکڑا، آج بات آ رہی ہے، آگے کی بات آ رہی ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ صبر کریں. صبر کریں. آپ نقاب پہن رہے ہیں، آپ برقع پہن رہے ہیں، گلوز پہن رہے ہیں، 100 لوگ باتیں کر رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، سب کریں، صبر کریں. آپ صبر کریں، صبر سے رہیں، ہر طرح سے صبر میں رہیں. شوہر آپ کو منع کرتے ہیں نماز میں رفع دین نہ کریں، ہاتھ اٹھانا نہیں، یہ ہماری نماز نہیں ہے، فلانے کی نماز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام ہے، آپ نے پڑھے ہیں، آپ کو جبریل امین نے سکھایا ہے. جبریل امین کیونکہ بار بار میرے اللہ تعالیٰ آج کعبے کی طرف لے جا رہے ہیں. کعبۃ اللہ کا دروازہ، دروازے کے نیچے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لپٹ کے دعا مانگے تھے عمرہ ہونے کے بعد. آپ لوگ یہ عمل نہیں کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ عمل ضرور کریں. اگر جا نہیں سکتے تو میں دور کر کے محسوس کرتی تھی کہ اللہ میں پاس آ کے غیر مرد ہیں، آ نہیں سکتی، میں یہیں سے میں اپنی باہیں پھیلاتی ہوں. مردوں کے سامنے پورا کھول کے بھی نہیں کر جاتی تھی، ذرا اندر اندر سے نقاب کے، ذرا کوئی اور بھی نہ دیکھیں. محبت جب کرتے ہیں کوئی اور کو نظر بھی نہ آئے. ایسے کوئی کام کریں گے تو ریل کتنے بن جاتے تھے دیکھ کے دوسرے لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کام نہ کریں. الحمدللہ. تو دیکھیں اس کے نیچے رائٹ سائڈ میں ایک پتھرے لگے ہوئے ہیں. ایسے اسکوائر میں بھیجوں گی انشاءاللہ، روز بھیج رہی ہوں ذرا ذرا نظارے آپ کو. پورے ڈیپ دماغ میں اتنا بیٹھ جائے، جب جائیں گے تو کہیں گے ہاں یہی جگہ ہے جو ہم دیکھتے تھے بار بار. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو وہاں پہ پتھرے لگے ہیں، وہ پتھرے ہیں جہاں جبریل امین نماز سکھائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پتھرے نکال کر لگا کے رکھے ہیں کعبے کو. کیا ہسٹری ہے معلوم کعبے کے اندر. سبحان اللہ. کعبۃ اللہ کا دروازہ دیکھو، دروازے کی نیچے کے رائٹ سائڈ میں چارکونی ریکٹینگل اسکوائر پتھرے لگے ہوئے ہیں. وہ پتھرے جبریل امین نے نماز سکھائے تھے. وہ جبریل امین جو نماز سکھائے ہیں وہ پتھرے آج بھی موجود ہیں کعبے کے اندر. مگر نماز بھی موجود ہے آج بھی کعبے کے اندر. کل میں نے ایک منسٹر کو بھیجی تھی کہ وہ کیسے چپل کے بغیر جا کے آ کے صفائی کر رہا ہے، پوچھا لگا رہا ہے. بندہ تیری اوقات اتنی ہی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا حجر اسود کو بوسا دیا انہوں نے. عربی جو جانتے ہیں علم، آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو جان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر رہے ہیں آج بھی کئی لوگ. حجر اسود کو بوسا دیے. رکن یمانی کو بوسا نہیں دینا، صرف ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگانا ہے، بوسا نہیں دینا ہے. باقی پورے کعبے کو چومتے ہاتھ گھستے ہوئے جا سکتے تھے نا، ان کو بھی محبت ہے نا. نہیں کرنا. باقی کعبے کو یوں ہاتھ لگاتے، رگڑ لیتے ہیں، سر رگھ ڈالتے ہیں، کیا کیا کی کر ڈالتے ہیں. میں بھی کری، نہیں کرنا، ناٹ الاؤڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے تو ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ احکام پہ صبر کریں. ناٹ صبر، صبر فار دا احکام، احکام کے اوپر صبر کریں. نمبر 2 الرضا بالقدری، راضی ہوئے اپنی قسمت کے اوپر. راضی ہوگے، زندگی اتنی ملی ہے، اس کے بعد بیماری آ گئی،
وہ بھی راضی ہو جائیے گا. بیماری آ گئی اس کا مطلب اس میں مر نہیں جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ نکال دیں گے. راضی ہو, ہر بات پہ راضی ہو جائیں, ہر بات پہ. صبح ہو گئی راضی, بارش آ گیا راضی, دھوپ آ گئی راضی, آندھی آ گئی راضی, باہر نکل گئے ہمارے پاس پیسے نہیں گھر میں چھوڑ کے آ گئے, الحمدللہ اللہ اس میں تیری مصلحت ہی ہوگی. کچھ بھول کے چلے گئے, یہ میری قدر ہوگی, یہ میری تقدیر ہوگی. کچھ لے کے گئے میری قدر ہوگی. حج پہ گئے برتن چھوٹ گئے تھے میری قدر ہوگی. اللہ یہ ڈال کر کے باقی دوسرے برتن آ گئی تو کوئی تو برتن ہی نہیں. میں چپل کے پیٹ کو لگا لیتی نا, حج کو بول بتا کے. اچھا سوال ہے, جب سے ٹینشن ان کا یہی چل رہا ہوگا. بیگ پیٹ پہ لگا لیں یا بیگ ہاتھ میں پکڑیں, آپ کا حج باقاعدہ قبول ہوگا. آپ کے پاؤں میں رہیں گے, آپ پہن کے بھی جا سکتے ہیں یا پہن کے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اب وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر تھے, آپ جوتے بھی پہنے تھے, آپ اونٹ کے اوپر تھے, اونٹ کے اوپر کیا تھا, چپل پہن کے, ریت تھی, رمل تھی. اور پتا ہے آپ لوگوں کو, اونٹ پیخانہ کرتے تھے, ریت میں پیخانہ بھی کر دیتے تھے. وہ کوئی بات نہیں ہے, گھر اللہ کا ہے تو اس لیے گھر میں رب نہیں ہے, وہ اوپر ہے, اس کا حکم ہے, احکام ہے کہ یہاں پہ جھکے, اس کے احکام کو ماننا ضروری ہے. میں پہلی بار جب فرسٹ میری زندگی میں کعبہ دیکھی تو دیکھ کے رو پڑی. اتنا چھوٹا گھر تمہارا, نہیں تم یہاں کا اندر رہتی نہیں رہ سکتے نا. تب مجھے یہ نہیں تھا, حفظ کر رہی تھی میں, اتنی گہری نہیں تھی میں, لانگ بیک, زمان پہلے کی بات. تو میں نے بولی مجھے دل نہیں لگ رہا ہے, مجھے یہ کعبہ اتنا چھوٹا ہے نا, تمہیں کتنے بڑے ہی نا. بعد میں نے دعا کر کے جا کے کعبے کی طرف کھڑ کے دیکھتی ہوں تو وہ کعبہ مجھے اوپر تک نظر آ رہا ہے, آسمان تک. اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہے. اللہ بولتا ہے گڑھے میں گر جاؤ تو گڑھے میں گر جاؤ. اللہ تعالیٰ بولتا ہے پہاڑ پہ سے کودو, پہاڑ پہ سے کودو. کیونکہ 3 لوگ ہیں جو قیامت میں, قیامت کے بعد جو ہوگا حساب کتاب ہوگا, تب 3 لوگ بولیں گے اے اللہ ہمارے تک شریعت نہیں آئی تھی, قرآن نہیں آیا تھا, کوئی تورات انجیل زبور کوئی کتاب ہم کو نہیں پہنچی تھی, کوئی نبی ہمیں نہیں آئے تھے, ہمیں اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں معلومات نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلیں, تینوں کو بلاتے, یہ گڑھا, گہرا گڑھا کی طرف کھڑا کرتے ہیں. پورا گہرا گڑھا, اتنا گہرا گڑھا ہے, اس کو کہتے ہیں کودو. انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ ہم نے تو تجھ سے جنت مانگے, ہم نے نہ شریعت دیکھے نہ کچھ کرے, اور تم کہتے ہو گڑھے میں کودو. یہ بات نہیں کہی انہوں نے, یہ بات بالکل بھی نہیں کہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے گڑھے میں کودنے, اللہ اکبر, کود پڑے, نکلے کہاں, جنت میں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نکلے کہاں پہ, جنت میں. ان سب باتوں کو لے کر سمجھیں گے تو ہم جنت پائیں گے. اللہ تعالیٰ وہ کرنے کے لیے کہتے ہیں, نہیں با نقاب ڈالنے نہیں ہوا, سانس رک گئی با, نہیں ہوتا. تم نہ عادت تھا پہلے سے بھی, کہ میں حج کو گئی تھی, پہلے حج کو گئی تھی, اتنی کراؤڈ میں تھی, بغیر اے سی کے تھی, بغیر فین کے تھی, تھوڑی دیر جاتے تھوڑی دیر آتے, کتنے دن تک نقاب کے بغیر تھے. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا. یہ خدرہ پہ راضی ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. جب تک راضی نہیں ہوں گے اللہ کی چیزوں پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرے گا. قدر. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے احکام پہ صبر کریں گے. نمبر 2, تقدیر پہ راضی رہیں گے. نمبر 3, اخلاص علی توکل. اخلاص کا مطلب کیا, خاص, پیور. بابا جی بھی وہاں سے دعا کرتی, یہاں توکل کری تو کام ہو جاتا ہے. اسے پاک کو میں دعا کری ہوں, بندش بند کو ہوں. آج میں گئی تھی کچھ کاجو لانے کے لیے, مارکیٹ گئی تھی. بہت عزت کرتی تھی وہ لڑکے کی, بہت احترام, ایک دم کراہت ہوئی مجھے. کراہت ہوتی ہے نا, سے گھن آتی گوبر دیکھنے کے بعد, ایسی کراہت ہے کہ یوں ہٹی, میں ابھی بھی ہٹ رہی ہوں بولتے بولتے کتنی بار. میں جب بھی میں جاتی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں بول کے, فوراً مجھے دے دیتا وہ, یہ جو مسلمان ہے پرڈے کا لڑکا جو چھوٹا دکان میں.
کبھی جو بند نماز کے ٹائم پہ بند کر کے چلا جاتا ہے. آج میں اتفاق سے ایسی چیز دیکھی, 2 اگربتی پکڑ کے ایسے آنکھ بند کر کے ایسے کھڑا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, اگربتی لے کے پڑھ رہا ہے. میں بولی یا اللہ, یہ تو نماز پڑھتا ہے نا اللہ, تیرے آگے آ کے جھکتا ہے, ٹائم پہ دکان بند کرتا ہے, 2 اگربتی سے کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ, 2 اگربتی پکڑ کے ہاتھ میں پکڑ کے کچھ پڑھ رہا ہے. کی نفرت آئی مجھے اس کی دکان میں, آئندہ انشاءاللہ نہیں جاؤں گی. عزت صرف ملتی ہے نماز سے, دوسری چیزوں سے نہیں ملتی. 2 اگربتی ایسے ہی پکڑ کے, یوں پکڑ کے ایسے ہی پکڑا ہے جیسے دونوں ہاتھ بند کے ایسے پکڑ کے آنکھ بند کر کے یوں پڑا. بولی کافر آنکھ بند کر کے شیو 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 کرتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ بابا 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 کر. درود نہیں پڑھ رہا تھا وہ, نہیں پڑھ رہا تھا. جنات کی حاضری کرانے کے طریقے ہیں یہ. موکلات کی حاضری ہوتی ہے, آنکھ بند کریں تمہارے سامنے شیطان آ کے کھڑے گا, آنکھ بند کریں موکلات آ کے کھڑے ہوں گے. اس لیے نماز میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. آنکھ کھول کے نماز پڑھنا, یہودی آنکھ بند کرتے تھے, ہم آنکھ بند کر کے قرآن بھی نہیں پڑھنا. مطلب اس کا مطلب سوتے سوتے نہیں پڑھنا, نہیں, سوتے سوتے پڑھ سکتی ہیں, بیٹھ کر سوتے سوتے پڑھ سکتی ہیں, سوتے آنکھ بند کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں. سادے ٹائم پہ تلاوت جب کرنے بیٹھتے ہیں, اسے آنکھ بند کر کے, جو کسی کو سناتی ہیں تو آنکھ بند کر کے ایسے بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ توکل کیسے کرنا, آج ہی باتیں عورتیں کر رہے تھے, میں ہنس رہی تھی اندر. توکل کیسے کرنا, اونٹنی کو باندھ کے جھاڑ کو, اس کے بعد توکل کرنا. تو انہوں بولے, اور ایک لیڈی بولے نہیں بارش آ رہا تھا, گڑھے میں گر جانا کیا, جان بوجھ کے کر کے یہ باتیں کر رہے تھے. یہ توکل کی باتیں ہو رہی تھی. توکل ایسا ہے کہ زندگی میں دیکھیں, آپ رزق کے لیے نکلتے ہیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے رزق کے لیے توکل پہ نہیں ہے. جائیں رزق کو تلاش کریں, ڈھونڈیں, کام کریں, پھر پہلے توکل کر دیں, پھر جا کے کام تلاش کریں, پھر کام ملے گا. آپ کوئی کام کے لیے جا رہے ہیں, مجھے جانا ہے کہیں, پولیس والا کھڑا ہے, گھر میں ہیلمٹ بھرے ہوئے ہیں, ہیلمٹ اگر میں نہیں پہن کے جا کے توکل کر ڈالی جی میں, ایسے غرور ہے نا, یہ غرور والا توکل نہیں. میں توکل کر ڈالی, ہیلمٹ نہیں پہنتی, مجھے کوئی بھی پولیس والا نہیں پکڑتا, چلو میں دکھاتی ہوں تم نا. یہ توکل نہیں کہتے, یہ ریاکاری کہتے ہیں. یہ ریاکاری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اگر ہمارے پاس گھر میں 5-6 ہیلمٹ ہیں, نکلتے وقت آپ نے بھول گئے, آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے, فوراً یاد آیا, اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے پر توکل کرتی ہوں, میں بھول گئی, اللہ تعالیٰ اب آپ مدد کرو میری, نہیں ہے میرے پاس ہیلمٹ. وہیں پہ 8-10 پولیس والے کھڑے ہوں گے, کمشنر بھی کھڑا ہوگا, میرے ساتھ بہت بار گزرا. حسبی اللہ, میں اللہ کو پکارتی, تو کافی ہے اللہ, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بچوں کو اسکول کو بلانے جانے کے لیے کبھی بھی ہیلمٹ بھول جاتی میں, جا کے پھر روتے ہوئے جلدی توکل کرتی. ایسا ہی کھڑے رہتا میری گاڑی دور آنے تک, وہ باتیں کرتے رہتے, جیسے جیسے گاڑی میری سامنے آتی یوں مڑتا, بولی واہ واللہ ہوا واللہ واللہ ہدا احسن اللہ, تو بڑا حسین اللہ ہے, تو بہت اچھا اللہ ہے, تو بہت اچھا اللہ ہے. وہ یوں مڑ کے یوں اپنی دنیا میں رہتے. میں بچوں کو بتاتی, دیکھو یہ کہتے ہیں توکل. توکل وہ نہیں اب دکھاتی چلو ہیلمٹ نہیں پہن کو دیکھتے نہیں, وہ نہیں. توکل ہر بات میں, کیا اب بیمار ہو گئی, نہیں ماں میں نہیں کھاتی, دم کر لے, میں قرآن پڑھ کے دم کر لی مامی, دم کر لی, مجھے بس میں تو اللہ کا کلام رات دن پڑھتے رہتی ہوں. سب سے پہلے ریاکاری. میں فلاں کو کسی کو بولی, میں جی جاؤ جی دوا کھاؤ جی, فلانی دوا, میں بھی بول رہی ہوں کرو, اور نہیں ماں ہمیں اسے بھی دوائیں کھاتے نہیں. کہاں جاتی بابا جی کہاں جانا نا, دم ہو جاتا ہے نا تو اچھے ہو جاتی. میں نے بولے نہیں میں رات دن قرآن پڑھنے والی, اللہ ایسا کریں گا میرے ساتھ, تمہارے ساتھ تو نہیں کریں گے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار کرے تو تم نہ نہیں کرتے, میرے ساتھ ایسا کریں گے اللہ, تمہارے ساتھ ضرور کریں گے اللہ تعالیٰ, کیوں نہیں کریں گے. اللہ نے کہا ہے آزماؤں گا بیماریوں سے, سورہ البقرہ میں آتا ہے, آزماؤں گا بیماریوں سے, آزماؤں گا تکلیف سے, آزماؤں گا مال سے, دولت سے, ہر چیز سے تم کو میں آزماؤں گا. اللہ نے کہا آزماؤں گا, آزما رہے. جاؤ دوا لے کے آؤ, دوا لانے سے پہلے, جانے سے پہلے میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں.
ہمیشہ کہیں بھی جانے سے پہلے کچھ کام کرنے کے لیے، کل بھی میں کچھ سروس کو گاڑی دینے کے جانا تھا، لال باغ تک جانا تھا، جو بھی تھا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، بولتی ہیں اللہ تعالیٰ میں سب آپ کے حوالے کرتی ہوں، میرے جانے میں، میرے آنے میں دیکھو ماں نہیں ہے، باپ نہیں، میں جا کر ہوں، میں کسے پوچھوں، میں کسے بتاؤں، آپ ہیں نا، آپ ہیں نا رب العالمین، یہاں پہ جانا ہے، جو بھی معاملہ ہے، جو میرا راستے کے پورے معاملے تمہارے حوالے میں کرتی ہوں اللہ، یا آسانی کر، تیرے توکل کرتی ہوں میں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے درود پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بیچ کے نکل کے چلے جاؤ، معاملات حل ہی حل، حل ہی حل، حل المشکلات ہے وہ۔ نہ ہم نبی کو درود و سلام بھیجتے، اگربتی پکڑ کے پوجا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگربتی پکڑ کے درود پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے تو گردن تو جھکا لے، راستہ بھر کسی کے آگے نہیں جھکے گا، اللہ کے آگے تو گردن جھکا لے، سارے راستہ بھر گردن اٹھا کے چلتا رہے گا، کبھی جھکے گا نہیں۔ دیکھتے ہیں کافر بھی، آپ کی ڈریسنگ کر کے جاؤ، مطلب سور کے نہیں بول رہی ہوں، آپ کا برقع پاک صاف ہوگی، آپ کے چپل جب نکلیں گے ذرا پوچھ کے صاف پہنیں گے، ہاں؟ آپ کی بیگ بھی ہوگی ذرا دھول نہ لگے، اسے پوچھ کے پاک صاف، گاڑی آپ کی صاف، جب جائیں گے تو کافر یوں دیکھتے ہیں، مسلمان بھی ایسے پاک رہتے ہیں کیا؟ بولتے ہیں بھی مجھے منہ کے اوپر، کیوں؟ ہمارا دین آدھا پاک ہے، ہم پاکی دیکھتے ہیں۔ کہیں جا کے آئے برقع دھو نہیں، ڈالو نہیں اب صرف میں، پانی میں ڈالو، پانی میں ڈال کے بھگو کے دھو کے اس کو نکالو، سکنے ڈالو، صاف رہے گا۔ اور برقع کتنے بار پہنتے ہیں، 10-15 بار پہنتی، اور برقعے میں پورا مسالہ جم کے رہتا ہے، ڈالو تو دھو تو بدبو آتی رہتی۔ یہ ہماری برقعے ایسے ہو گئے، کپڑے دنیا کے لیتے ہیں، دنیا کے کپڑے خریدتے رہتے ہیں، برقعے ایک 4 نہیں لے سکتے۔ آج یہ برقع پہنی، کل وہ برقع پہنی، اب اسے لیس لگانے کے لیے 1000 روپے ڈالنے تیار ہیں، کنکرے لگانے کے لیے تیار ہیں، وہ کنکرے لیس سب ضرورت نہیں ہے ہمیں، سمپل سے برقعوں کو رکھو، پاک صاف رکھو، پاکی ہمارا نصف الایمان ہے، آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اس کا مطلب دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، آدھا بس جی، آدھا بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں۔ توکل اللہ کے اوپر کرنے کے لیے اپنے لباس کو پاک رکھیے گا، فرشتے آئیں گے، منہ میں مسواک، کون مسواک کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں مہربانی، کون نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں اٹھانا، کتنے بڑے چور ہیں دیکھو، ہاں کتنے بڑے چور آئیں دو، ابھی ذرا ہاتھ اٹھاؤ، میں ذرا سب کو دیکھنا، میری نظر ادھر سے پلٹنے دو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کا نظر آتا تھا، ان کی امت کو اٹھاؤ نہیں، کتنے بڑے چور ہی نہ آنٹی، نہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا آدمی وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کب ہے؟ کل ہے، کل ہے وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش نہیں ہے، پیدائش کی ڈیٹ وہ نہیں ہے بالکل بھی، کئی کتابوں میں ایک بار بھی آئی نہیں ہے 12 ربیع الاول، دوسرے آئے ہیں۔ جو غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی باتوں پہ چلتے ہیں، ان کی کتاب کھول کے دیکھو، محرم میں پیدائش دکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں 12ویں محرم میں ہوا کرتی تھی، 11ویں محرم میں ہوا کرتی تھی، ہم پکے وہ تھے، سمجھ میں آ رہے؟ ہاں، تو کئی کتابوں میں کئی الگ الگ ڈیٹ ہیں، کیونکہ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، اس لیے ان کی پیدائش کی نہیں، کیا اتنا یاد ہے، ہاتھی والوں کے سال میں پیدا ہوئے، 50 دن بعد۔ وہ کب ہوا قصہ وہ کسی کو یاد نہیں ہے، آگے پیچھے۔ تو وفات کا دن آ رہا ہے، وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات تو اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹائم پہ اب جبے میں ایک جیب میں مسواک تھا، عبد الرحمن کے جیب میں، جو کون تھے؟ بھائی تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ دیکھو کتنے دن گروپ سے گئے، 12ویں نہیں بولتے ہی، یس۔ ایک جویریہ ہماری باقی ہے جو پکی تھی، درگاہ پاٹی، اب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ بیت المال میں ہنگامہ ہونے والا ہے، میں پلان کر کے رکھی ہوں، وہ ہنگامہ انشاءاللہ ہنگامہ ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو دیکھنے والا دیکھے گا، دکھانے والا دکھائے گا۔
اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے ہر لمحہ کی خوشی ہے، ہر سیکنڈ کی خوشی ہے، ہر اعمال پہ خوشی ہے، ہر بات پہ ان پہ درود ہے، اٹھے بیٹھے تو ان پہ درود و سلام ہے، خالی سال میں ایک بار کی ڈوسلے نقرے نہیں ہے، یہ ہر لمحہ کی خوشی ہے، ہر لمحہ کی ان کی پیدائش ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے انعامات ہے، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہماری زندگی ہے اللہ کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ توکل ہم اللہ تعالیٰ پہ ویسے کریں گے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، توکل ویسے نہیں کریں گے ہر بات میں۔ کوئی بھی چیز سمجھو، آپ کچن میں سالن بنا رہے ہیں، کچن میں آپ کے پاس نمک نہیں ہے، نمک کا چھوڑو، مجھے یاد ہے وہ پیاز یا کوتمیر کچھ نہیں تھی میرے پاس، نہیں تھا، تو میں نے کہا یا اللہ میں تیرے توکل کرتی ہوں، میں پکا رہی ہوں اتنے ٹائم تک فلانے آنا ہے، میں کسی کو نہ میں بھیج سکتی نہ میں جا سکتی، مگر تو آپ نے کہا ہے نا تقدیر پہ راضی رہو، تقدیر میں میرے پاس یہ سامان نہیں ہے، یہ تقدیر سے راضی تو ہو گئی، مگر آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ چاہے تو کسی کو گاڑی میں بھیج سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، فعال لما یرید، مگر آپ چاہے تو، مگر آپ چاہے تو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعال لما یرید کا مطلب جو میں چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں۔ آپ چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کر کے دیکھو، یہ آزمانے کے لیے نہیں، آپ پوری تقدیر کو اللہ کے حوالے کر ڈالو، ساری چیزیں آپ کو مدد آتی رہے گی۔ سیدھا گاڑی آئی، آ کے کھڑی، وہ بندے کو بولی، وہ دیا، وہ پک گیا کھانا، گاڑی آئی، قسم سے گاڑی آئی، میں دنگ رہ گئی، کبھی زندگی میں کسی گاڑی والے کے پاس نہیں، گلوز پہنی، گلوز پہن کے پیسے دی اور نقاب کر کے میں نے لے لی۔ اب گاڑی والا آ گیا بول کے یڑپا سولپا، نہیں کھڑ نہیں جانا، کھڑو، آپ اللہ کو جواب دیں گے، جسم ہمارے جواب دیں گے۔ ہم باہر تو برقع پہن کے جاتے ہیں، سبزی والے کے سامنے خاص کر بڑا خوش نصیب ہے کئی عورتوں کو دیکھتا۔ گاڑی آتے ہی گلی میں گول کھڑ جاتی ہیں اس کے، کتنا با میکسی پین لے کر، کوئی اوڑھنی سیدھے نہیں اوڑھ کر، کوئی ہاتھ پیٹ سر سب دکھتے رہتا ہے، کتنوں کو دیکھ لیتا ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں دیکھنے کے لیے، سبزی لے کے نکلا تو بس بازار میں سب مل جاتا ہے اس کو۔ یہ ہماری قسمت ایسی بری ہے کہ ہم خراب کام کر رہے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے، ہم اس آئندہ سے برقع پہن کے جائیے گا، نقاب کر لیجیے گا، تھوڑا سا احتیاط کریے گا اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کو راضی کریے گا۔ توکل اللہ پہ کر کے دیکھو، آزمانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو آزمانے کے لیے کبھی نہیں کرنا، واٹ لگ جائے گی، جو زندگی میں آ جائے تو تم اس پہ توکل کر دیا کرو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اللہ کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو منع کیے ہیں ان احکام کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولنا، کبھی میرے منہ سے بھی نکل جائے گا، فوراً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں جھوٹ بول ڈالی، دیکھو مجھے معاف کر ڈالو اللہ، جلدی معاف کر ڈالو، مجھے معاف کر ڈالو اللہ تعالیٰ، میں آئندہ نہیں بولتی، میں آئندہ نہیں بولتی، معاف کر ڈالو، معاف کر ڈالو، جھوٹ نکل گا اللہ تعالیٰ منہ سے۔ ہمیں ڈر ہے تو ایسا ہوگا، کیا اللہ پکڑتے نہیں، کس تو بات نہیں بولنا، فوراً جو اپنا رجوع ایک نیکی جلدی کر دو، جلدی سجدہ کر دو، جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لو، کسی کو 10 روپے دے ڈالو، کچھ کر ڈالو، جلدی 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 پیکنگ، جیسے کہ بارش کا پانی آ گیا، بارش کا پانی آ گیا، جلدی 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 سامان ہٹائے، اسے بلائے، پیکنگ کرے، سب کرے۔ ایسے ہماری آخرت کے لیے ہمیں اپنا بندوبست یہ بھی کر لو، وہ بھی کرو، کلیئر، راستہ کلیئر، آخرت کا راستہ کلیئر۔ اگر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، میں پوچھتی ہوں، میرا باپ اگر مرا ہے ایک ہی دن مرا ہے، باپ بہت محبت کرتا تھا، جان سے زیادہ پیار کرتا تھا، سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے والے باپ اگر ایک ہی دن میں پیدا ہوئے، ایک ہی دن میں مرے، تو لوگوں نے کیا کہا؟ جب کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کو سنائے، آدھا دن غم کریں گے، آدھا دن خوشی کریں گے، اچھا، آدھا دن غم کریں گے، آدھا دن خوشی کریں گے۔ نہ خوشی کرنے کی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ غم کرنے کی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو منع کیا ہے اس کو منع پہ آ جاؤ، جو کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کو کر لو، نہیں تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا باتیں کہتے ہیں پتہ ہے؟ روزہ اگر فرض ہوا ہے، بیان میں دینے والے عربی میں بولنے والے بھی کئی بول رہے ہیں، عرب نہیں بولتے یہ،
ہمارے جی سی سی کنٹری کے بولتے ہیں، نہیں بولتے یہاں کی بولتے ہیں، کیا بولتے، اجمی بولتے ہیں، اجمی بیانوں میں سنو، اس ٹائم پہ روزے فرض ہوئے جب کھانا نہیں تھا، مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کھانا نہیں تھا، قحط رہتا تھا، اس واسطے روزے کو پریکٹس کرا اس میں۔ کیا ابھی روزے رہنا تھا فرض نہیں ہے؟ راشن نہیں تھا کم ہونے کے لیے، راشن نے سب روزے رجو روزے رجو روزے رجو بول کے یہ فرض ہو گیا تھا۔ اب کیا کیا بولیں گے تم لوگ؟ ایک دن تو تمہارا منہ بولے گا، ایک دن ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے اعضا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ خبر میں جا کے سڑ جائیں گے، پھر بولنے کسے دم ہے، پھر اعضا کو بولو اٹھ، تو ہڈی کو بولو اٹھ کے کھڑ جا، کھڑ سکے گی؟ بھیجے کو بولو تو سوچتا ہے نا بہت بڑی باتیں بول، دل کو بولو کاٹ کے ٹکڑے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سڑائیں گے نا خبر میں، جہنم میں ڈال کے جب جلائیں گے دلوں کے اندر تک آگ پہنچے گی، التی تطلی علی الافئدہ، دلوں تک جا پہنچے گی آگ، تب بولنا دل میں ہمارے یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ روزے اس لیے رکھتے تھے کیونکہ قحط تھا، کھانا نہیں تھا، راشن کم تھا، اس وجہ سے۔ یہ بات آپ مانتے ہو ہاں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راشن نہیں تھا، وہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج نہیں سکتے تھے آسمان سے؟ جب کون سے نبی کو بھیجے اوپر سے کھانا؟ کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو؟ کون سے نبی کو؟ من و سلوہ کب نازل ہوا؟ اس لیے یاد دلائیں گے، سب یوں کریں، سب الگ الگ بول رہی، نہیں لینا، من و سلوہ یاد رکھنا، من وہ سلوہ، من وہ سلوہ کہاں سے کھانا آیا؟ آسمان سے آیا۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کھانا نہیں بھیج سکتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیج سکتے تھے؟ من و سلوہ آیا نا آسمان سے، کیا نہیں آ سکتا تھا؟ کہ کھانا نہیں آ سکتا تھا؟ اتنے لوگوں کو کھانا آتا تھا، کم لوگوں کو کیا نہیں آتا تھا؟ ٹھیک ہے، رکیے ذرا، آج باتیں لوگوں کی ہٹنے دو، دلوں سے مٹنے دو۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں نہیں کرنا، پورے گروپ سے بھاگ جائیں گے، کلاس سے نکل جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، آنا بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی گزارے، پوری زندگی میں ان کے عاشق، ان کے بیویاں اتنے سارے تھے، آپ برتھ ڈے کر سکتے تھے ان کا، تو کیا بولتی ان کے پاس کھانا نہیں تھا؟ کیا بولتی ان کے پاس کیک نہیں تھا؟ کیا بولتی کیک نہیں کاٹے؟ اب ہمیں کاٹ سکتی، داڑیاں والے بیٹھ کے کیک کاٹ رہی، داڑیاں آتے تھے لمبے، داڑیاں رکھ کر کیک کاٹ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کھڑ کے ممبر پہ کہتی ہیں برتھ ڈے نہیں کرنا، ہیپی برتھ ڈے نہیں کرنا، سب کو بولتی ہیں، آپ خود بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتی۔ یہ ہے اسلام میں؟ نام نبی کا کاٹتی، نبی کے نام کو کاٹو گے تو کٹ جائیں گے۔ میرے نبی کا نام آسمان سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کا مطلب محمد و احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ برتھ ڈے نہیں کرنا، اب ہمیں برتھ ڈے نہیں کر رہے ہیں، برتھ ڈے نہیں کریں کسی کے، مجھے دعوتیں آتے ہیں، یہ اکیلے میرے شوہر جاتے ہیں، میں نہیں جاتی، میں رکی رہتی ہوں، کوئی بھی چیز نہیں جاتی، کسی کی میت کی دعوت، کسی کی اس کی دعوت، کوئی بھی دعوت، ہلدی کی دعوت، ستواسی کی دعوت ہے، شکرانے کی دعوت ہے۔ اب میں اپنی اولاد کا کہاں کروں؟ بولی میری اولاد کا ہم کریں گے، فلانے نے کہا ہم کریں گے، کر لو، بسم اللہ، ذاب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ۔ کھجور کے بیجے مہربانی مجھے دے کے جاؤ، نہیں تو اپنے پاس رکھ لو۔ بس ابھی نہیں، ختم کر لیتی ہوں، رک جاؤ ذرا، منہ میں کچھ ڈال کے، بسم اللہ۔ تو ایک بات ختم کر لینے دو، ایک سبق آج کا رہ جائے گا، ایک منہ میں کچھ ڈالو اور صبر کرو، ایک کام پہ صبر کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بیویاں کتنی محبت کرتے تھے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اچھا کھانا بناتی تھی، کتنا خوبصورت سا کھانا بناتی تھی، ان کی بیویاں بناتے تھے۔ کیا انہوں برتھ ڈے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا انہوں تیاری نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں، صحابہ کے پاس کتنی دولت تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20,000 ریال دے کے ایک بوڑی خریدے تھے، 10,000 ریال دے کر اپنے جگہ خریدے تھے، ہزاروں ریال سونے کے سکے سب دے کر آپ خریدے تھے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہیں دے سکتے تھے؟ آپ کا برتھ ڈے نہیں کر سکتے تھے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں، ہم بالکل بھی نہیں چل رہے ہیں۔ کم از کم آج ایک عمل اپنا لو،
آج ایک عمل اپنانو. آپ کی روح نکل رہی تھی, انشاءاللہ میں بیت المال میں پورا کرنے والی ہوں. اب میں آخری ایک بات ختم کر رہی ہوں انشاءاللہ, کہ آپ مسواک کو اشارہ کرتے ہیں. عائشہ بولتے بھی نہیں, اشارہ, آپ مسواک چاہیے تو آپ عائشہ اللہ تعالیٰ نا منہ میں لے کے نرم کر کے پھر اپنے محبوب کو مسواک کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب فرشتے آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کے منہ پاک رہنا. اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے مسواک کر کے گئے. ہم بھی اگر مرنے سے پہلے مسواک کریں تو زندگی میں, اب مرنے سے پہلے, اب بول رہی ہوں, مرنے سے پہلے وہ ٹائم پہ نہیں بول رہی ہوں, ابھی سے شروع کرو. 5 نمازوں میں مسواک رکھو, سنت ادا کرو. نماز کا کتنا اجر و ثواب ہوگا؟ 70 گنا زیادہ. نہیں چاہیے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. نمبر 1, ہم لوگ اللہ کے احکام پہ صبر کریں گے. رک جائیں, ہاتھ روک لیں, سب ہاتھ روک لیں مہربانی. جو اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں, جو کرنے کے لیے کہتے ہیں کر لیجئے گا. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے الرضا بالقدر, جو تقدیر میں لکھا ہے اس پہ راضی رہ جائیں. اخلاص توکل, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پہ توکل نہ کریں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, مگر اپنا کام کرتے ہوئے کریں, ڈائریکٹ توکل نہیں ہے. الاسلام الرب, یعنی کہ اپنے رب کو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر. ایسا کام کریے گے کہ رب راضی ہو جائے. نمبر 4, ایسا کام کریں کہ رب راضی ہو جائیں. جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو کہا گیا تھا بیٹے کو کاٹو, راضی کے لیے کاٹ دیے. بیوی کو چھوڑو, رب کی راضی کے لیے چھوڑ دیے. ہر کام اپنے رب کی راضی کے لیے چھوڑ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں پوچھے گئے تھے, اسلام کیا ہے؟ اسلام صبر ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نہیں, اسلام صبر نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ اخلاص ہے, خاص ہے. اسلام خاص اللہ کے نام کا اسلام ہے, خاص ہے اسلام. دین کیا ہے؟ صبر ہے. دین صبر ہے. ایمان صبر ہے. ایمان کب آئے گا؟ کوئی تھوکیں گے, گالی دیں گے تو صبر کریں گے نا. لا الہ الا اللہ کب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کب ہوگا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کب ہوگا؟ صبر کریں گے. تو نہیں تو کس کے پاس رہیں گے؟ عامل کے پاس جا کے رہیں گے. لا الہ الا اللہ ایمان ہے. موت کے ٹائم پہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ ایمان ہے. زندگی میں بھی ایمان کے اوپر چل رہے ہیں. اگر نہیں ہوگا صبر تو جا کے ایک بندش کی ہنڈی لا کر ڈیلیج کے اوپر لگا دیں گے. ایمان ہی نہیں ہے تو کافر ہے. ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ صبر ہے. لا الہ الا اللہ پہ رہیں گے, صبر کریں گے, صبر ہے. اسلام کیا ہے؟ اخلاص ہے. اسلام کیا ہے؟ اخلاص ہے. یہ 4 چیزوں کا نام ہے. 4 چیزیں اگر ہم میں آ گئیں سکون کے ساتھ اللہ باعزت ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا کریں گے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات ہے. ایک آیت آتی ہے سورۃ القلم میں آتی ہے, رکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فاصبر لحکم ربک, صبر کریں اپنے رب کے حکم پہ, صبر کریں اپنے رب کے حکم پہ, جلد بازی نہ کریں. آپ کو کوئی چیز آپ مانگتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آئے گا, تھوڑی دیر کے بعد, مجھے نہیں معلوم. اشهد ان محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا اشهد ان محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جزاک اللہ خیر. یہ ہوتا ہے اسلام, یہ ہوتا ہے ایمان. صبر کریں. جب اذان میں نے سنی نہیں تھی, میں نے رکی نہیں تھی, انہوں نے سن کر روکا. یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. کیسا عالم بھی ہو, کوئی بھی ہو جائے, دین پہ اگر نہیں چلے تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے.
اب یہاں پہ ختم کرتی ہوں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. صبر کریں ایسے والے نہ بن جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی والے جو کر کے نکل گئے تھے. صبر کرے بغیر تم بھی نکل نہیں جاؤ، تم صبر کرو، مچھلی والے کا کام نہ کرو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین.